کیا؟ اس بات سے جھگڑا 1 سال تک لڑائی. فلانا کام جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کیوں کیا؟ دوسری لڑائی. اور اتنی بڑی لڑائیاں کہ جس کے اندر لاکھوں افراد مارے گئے. اتنا بڑا واقعہ جس میں آ کر نبی علیہ السلام نے الفت پیدا کی، محبت پیدا کی. وہ معاشرہ جس میں عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، منڈیوں میں پیش کیا جاتا تھا، عورتوں کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ منحوس ہے اور نحوست کی علامت ہے. جب طلاق ہو جاتی، جب بیوہ ہو جاتی تو عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، سنگلس سے باندھتے تھے. اور چارہ ڈالتے تھے، چارہ جیسے جانوروں کو ڈالا جاتا. بلکہ بچیوں کو تو ویسے ہی بڑوں کے ساتھ یہ حشر کہ اگر عورت بیاہ ہو گئی اس کو سنگلس سے باندھ دیا گیا، اس کی آزادی کو فرق کر دیا گیا، اس عورت کو آپ معاشرے سے کاٹ دیا گیا. اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیا گیا. اب ایک بچی ہے، چھوٹی سی ہے، تھوڑی سی بڑی ہوئی، 4.5 سال کی ہوئی. ماں سے کہا اس کو تیار کرو، تیار کیا. اب باپ اسے لے کر جاتا ہے، کہتا بیٹا چلو تجھے میلے پہ لے کے چلتا ہوں. ماں کو کہا کہ ہم جا رہے بار میلے پر، بچی کو تیار کرو. اب جنگل میں لے گئے، جنگل میں کھڑا کر دیا، گڑھا کھودنا شروع کر دیا. اب بیٹی دیکھ رہی ہے کہ باپ تو مجھے میلہ دکھلانے کے لیے لے کر آیا تھا، اب میلہ دکھلانے کی بجائے گڑھا کھود دیا گیا. جب بڑا خدا تو فرمایا کہ اے بیٹا میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کر دو. فرمایا کہ آنکھیں بند کر دی. بند کرنے کے بعد بچی کو دھکا دے دیا. اب بچی کو دھکا دیا تو اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کر دی. اب بچی اندر سے صدا دیتی ہے کہ بابا اگر تو نے مجھے مارنا ہی تھا تو جنگل میں لانے کی ضرورت کیا تھی، گھر پہ گڑھا کھود کر مجھے گھر میں دفنا دیتا. میں پھر مٹی ڈالی، آدھی مٹی ڈال دی گئی تو اندر سے بیٹی فریاد کرتی ہے کہ بابا مجھے مت مارو، اگر جائیداد کا جھگڑا ہے میں تیری جائیداد کے اندر سے 1 پیسہ نہیں مانگوں گی، مجھے نکال لو، اللہ کے واسطے مجھے نکال لو. نہیں نکالا اور مٹی ڈال دی. مٹی ڈال دی، شام تک گئی، بیٹی رو کے کہتی ہے اے بابا اگر تجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ تو فلاں کی بیٹی ہے، میں علاقہ چھوڑ جاتی ہوں، میں جنگل میں چلی جاؤں گی، میں کسی جنگل میں جا کر اپنی زندگی گزار لوں گی، کوئی بھی تجھے نہیں کہے گا تیری بیٹی ہے، مجھے نکال دو. ایسے سنگتے لوگ آوا بھائی رشا پھر ہل جاتے بابا پھر انسان غیر مبین وائزا اٹھ رہا تو پھر اس کا زندہ بچو. فرمایا کہ جب ان کو بشارت دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو شرم کے مارے ان کا سر جھک جاتا تھا. یار یہ کوئی شرم کی بات ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں ویسا کچھ آپ قدیم. اب کہتا ہے کیا کروں اس کو مٹی میں دبا دوں.
معاشرے کے اندر کی کیفیت کو اللہ بیان کرتا ہے کہ بچی پیدا ہونے کے بعد یہ فطرت نہیں بندے گی، اتنا غصہ اس کو آتا تھا کہ اب کیا کروں، یا تو بچی میں دبا دوں یا غصے کے اندر بےغیرتی کے سوا۔ اب بےغیرتی کا معنی یہ ہے کہ لوگ اس وقت شیر کہا کرتے ہیں، جس کی بیٹی خوبصورت ہے اس کے بیان کرنا، شکران کی بیٹی ہے اور اس کے بال بڑے خوبصورت ہیں، جب میلے کے اندر، جب میلے کھیلوں کے اندر کسی کی بیٹی کے بارے میں اور اس کی آنکھوں کے بارے میں اور اس کی زلفوں کے بارے میں اور اس کے جسم کے بارے میں گندے شیر پڑے جائیں گے تو یہی کچھ ہو رہا تھا۔ آج تو ہم نہیں نہ سمجھتے، ہم کہتے یار ہم شہری کر رہے ہیں، اب شہری کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ بھائی جس کے متعلق شہری کر رہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، کسی کے بہو نہیں ہے، وہ کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کے ظلم کی اگر تم تعریف کرتے ہو یا تو وہ تیری اپنی بہن ہے یا کسی کی تو بہن ہے وہ۔ میں یہی معاشرہ تھا، اسی لیے کہتے تھے کہ بچوں کو دفنا کیا جائے۔ ہم اپنی بچیوں کی یہی تاریخ سنیں گے، بھائی جو میلے کھیلوں پر آگ لگا کر یہی غزلیں لگا دیتے ہیں، یہ گندے گانے لگا دیتے ہیں، یہی کچھ اس وقت ہوتا تھا۔ اسی لیے بچیوں کو سیدھا دفنا دیتے تھے، جن کو کر چھوڑے تھے۔ اپنے لوگوں نے بڑی بڑی روایاں لکھی اس پر، ان کی آنکھیں نازنین آنکھیں، یہ چلتی ہوئی ظلم، یہ چلتا ہوا چہرہ، اب یہی الفاظ ہے جو آج بھی چلتے ہیں، اس وقت بھی چلتے تھے، وہ لوگ حیرت کھا گئے تھے، اس لیے بچوں کو زندہ سرگور کر دیتے تھے۔ اور آج کیا ہے، حیرت نام ہے جس کا کئی تیمور کے کر فرق تو نہیں ہے۔ تو ایسے معاشرے میں میرے پاک نبی نے قدم رکھا کہ لوگوں کو عزت دی، عورت کو عزت دی، بیٹی کو عزت دی، بہو کو عزت دی، اس حد تک فرمایا اے لوگوں جس نے 2 بیٹیوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کی پرورش کی، ان کو کھایا کھانا پہنانا دیا اور شادی کی، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ جس نے ایک بیٹی کو پالا وہ جنت میں میرا ساتھی ہے، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا وہ جنت میں میرا ساتھی ہے، جس نے 3 کو پالا، جس نے 4 کو پالا، جس نے 5 کو پالا، جس نے 6 کو پالا، جس نے 7 کو پالا، فرمایا جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوگی، تمہیں جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گی جو تمہاری بیٹی ہے۔ بیٹی اتنی مقدس منظر، تو ایک آدمی نا نفرت کرتا تھا بیٹیوں سے، وہ کہتا تھا بیٹی پیدا نہ ہو، اس نے رات کو خواب دیکھا، اعمال اس کے برے ہیں۔ اب پہلے جہنم کے ایک دروازے پر گیا تو وہاں پر اس کی بیٹی ڈھال مار کے کھڑی تھی، دوسرے دروازے پر گیا اس کی بیٹی ڈھال بن کے کھڑی تھی، تیسرے پر گیا تیسری بیٹی ڈھال بن کے کھڑی تھی، چوتھی پر، 5ویں بار، 6 ساتویں پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد بچہ ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بیٹا تمہاری جائیداد کا وارث ہے اور تمہاری بیٹی تمہاری میت کی وارث ہے۔ تجھے دکھ پڑے گا نا، مصیبت آئے گی تو بیٹیاں کام آتی ہے، بیٹے جائیدادیں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت، اور اس بات پر فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد وہ واپس باہر آ گئی
کے دل احد کے پہاڑ کے برابر، سونے کے احد کے پہاڑ اس کے برابر سے اس کی عقیدہ۔ جو طلاق شدہ یا اس کا خاوند مر گیا، آپ نے اس کی پرورش کی، گھر کے اندر عزت رکھی، یہ ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ بہنوں سے ہم کہتے تھے کہ بھائی تمہیں ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بہن گھر میں آتی ہے نا